چترالی صاحب، آج خان صاحب کی لیڈرشپ سے ملاقات ہو گئی اور پہلے اس طرح کی خبریں بھی آتی رہیں کہ شاید کوئی معاملات بہتر ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب کی رہائی کی خبریں بھی کچھ لوگ دے رہے ہیں کہ جی عید تک خان صاحب رہا ہو جائیں گے. جماعت کے اندر کیا سینس ہے؟ دیکھیں جی، رہائی کا جو امکانی دو راستے ہو سکتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایسی بات عید تک پاسبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے بنیادی چیز خان صاحب کی رہائی کا جب ہم مطالبہ کرتے ہیں تو اس کا ایک ہی نقطہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ عدالتوں کو آزاد کیا جائے. عدالتیں آزاد اگر ہو گئیں اور میرٹ پہ فیصلہ دیں تو ایک ہفتہ بعد یا 2 دن پہلے خان رہا ہو سکتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے صورتحال پہ. اب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آن ریکارڈ ہے کہ تمام جو ججز تھے ہائی کورٹس کے، اسپیشلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز تھے، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا کہ بھئی ہم انڈیپینڈنٹلی ڈیسیشن نہیں کر سکتے، ہم پہ پریشر ہے، ہر قسم کا پریشر ہم پہ ڈالا جاتا ہے. تو ایک تو یہ صورتحال یہ گمبھیر ہے، اور سپریم کورٹ کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور دوسرا راستہ جو ہے وہ ہے کہ ہم عوامی دباؤ میں اتنا اضافہ کریں، اتنا پریشر بلڈ کریں تھرو ایجیٹیشن اور پروٹیسٹ کہ تمام ادارے یہ چیز کو ریئلائز کریں کہ اب خان کو اندر رکھنا جو ہے ناجائز طور پر وہ ناممکن ہو چکا ہے. تو وہ دو پیرل چیزیں چل رہی ہیں. کورٹس کیسز جو ہیں وہ اگرچہ سنیل پیس پہ جا رہی ہیں لیکن وہ ایک پروسیس جاری ہے. ڈسپائٹ آف ریزرویشنز ہمیں کورٹ کے ہی ذریعے آنا. دوسرا راستہ ہمارے پاس جو ایجیٹیشن کا ہے اور پروٹیسٹ کا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہم موبلائزیشن کر رہے ہیں، کیونکہ پچھلے جو ہمارے پروٹیسٹ تھے، جو ہمارے احتجاج تھا، اس میں جو کچھ اگر کمی بیشی جو مینجمنٹ کے حوالے سے اگر ہوئیں تو ان کو دور کر کے ہم ایک ایسے طریقے سے احتجاج کریں کہ یہ ایک ریکارڈ احتجاج ہو اور گورنمنٹ کو ہم فورس کریں، اداروں کو فورس کریں کہ بھئی وہ خان صاحب کو رہا کریں. ٹھیک ہے. اچھا چترالی صاحب، یہ جو ساری صورتحال ہے، ابھی جنرل صاحب کی بھی آپ گفتگو سن رہے تھے کہ قوم کو ایک نقطے پہ اکٹھا کرنا، اور یہ بھارت کے ساتھ جو ہماری جنگ ہوئی، ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف بھی اسی نقطے پہ کھڑی نظر آئی جہاں پہ نون لیگ والے تھے. اس نے کوئی فرق ڈالا ہے پاکستان کی سیاست پہ، یہ جو سارا ایپیسوڈ ہوا ہے؟ دیکھیں جی، اس کو فرق تو ڈالنا چاہیے، اور فرق بھی پازیٹیو مثبت فرق ڈالنا چاہیے. اور ویسے یہ جو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی ہوئی ہے، اس کو پی ٹی آئی کیسے دیکھتی ہے؟ جی، میں تو ان ٹیکنیکلٹیز پہ سمجھتا نہیں ہوں کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ کیا، ابھی تو ہم پیدا بھی نہیں ہوتے. فیلڈ مارشل ایوب خان کا نام سنا ہے، ابھی یہ دوسری مرتبہ. اب آئی ڈونٹ نو کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ملٹری پرسپیکٹیو سے اور پاکستان کے سیکیورٹی کے حوالے سے. تو یہ جو ہمارے سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ہیں، جو ڈیفنس انالسٹ ہیں، وہ ایک طرح سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ قوم کی طرف سے شکریہ ادا کیا گیا ہے. اچھا، قوم کو یکجا ہونے کے لیے دیکھیں جی، یہ اس پہ بہت سی چیزیں. ابھی سمپل سی مثال میں آپ کو دوں کہ انڈیا میں نریندر مودی کی جو سخت کلاس لی گئی ہے اپوزیشن کی طرف سے اس مس ایڈونچر کو لے کر، آپ یقین کریں کہ اس کی بالکل ہی درگت بنائی ہوئی ہے. کانگریس نے تو بہت سخت بات کانگریس نے، لیکن ایون دین نریندر مودی گورنمنٹ نے جب فارن کنٹریز کو ڈیلیگیشنز کی وہ کمپوزیشن آپ دیکھیں تو اس میں جو اپوزیشن ہے وہ بالکل اسٹرانگ طریقے سے ریپرزینٹیڈ ہے. ششی تھرور لیڈ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ بلاول صاحب لیڈ کر رہے ہیں اس ڈیلیگیشن کو، اور اس میں ایم کیو ایم اور نون لیگ اور پی پی کوئی نہیں. اچھا، پر سر آپ کا یہ بھی مسئلہ ہے نا، آپ کو وہ اگر شامل کر لیتے تو آپ کہتے کہ پہلے ہم خان صاحب سے اجازت لیں گے پھر آئیں گے. یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. دیکھیں، یہ تو بہرحال کرنا پڑے گا. اب کوئی مسلم لیگ نون کا بندہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بغیر اجازت کے بغیر کچھ کام کر سکتا ہے؟ کوئی پیپلز پارٹی کا بندہ زرداری اور بلاول سے اجازت لیے بغیر کہ یہ پارٹی کے ڈسپلن ہے، ہمارا چیئرمین ہے، ہمارا لیڈر ہے، ظاہر ہے اس کی پرمیشن. لیکن ان کو خوفزدہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح خان نے جیل سے وہ زبردست رسپانس، وہ بے فٹنگ رپلائی اس نے نریندر مودی کو دی کہ جس کی وجہ سے پاکستانی قوم اکٹھی ہوئی. وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ کوئی مانے نہ مانے لیکن 80% پیپل جو ہیں دے آر لوکنگ ٹورڈز عمران خان. جب عمران خان کا یہ میسج آیا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اب جو ہے ہمیں یکجا ہونا ہے، ہم پہ جو ظلم، جو فسطائیت، جو بربریت روا رکھی گئی، ہم اس کو بھی بھول جاتے ہیں اور ہم اپنی قومی ایشو کو لے کر
ہم جو ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اب بھی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ خان کی جو سوچ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ ڈیلیگیشن باہر جا کے جو انڈین جو ہیجمنی ہے اس کو وہ کرٹیل کرنے کے لیے اس کی فارن پالیسی کی جو وہ ہیں انیشیٹیوز ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اگر پاکستانی اور تحریک انصاف کوئی کنٹریبیوشن کر سکتی ہے تو یہ بڑی بات ہے. یہ کوئی سیاسی جنگ تو نہیں ہے, یہ تو پاکستان کا مقدمہ, پاکستان کی جنگ ہے اور موسٹ پروبیبلی مجھے امید ہے کہ خان صاحب اجازت دے بھی دیتے. اب اس بات کو بنیاد بنا کہ بھئی آپ کو اب خان سے اجازت لینا, ہم کوئی پتہ نہیں سینکڑوں میل کا سفر کرنا تو نہیں ہے, یہ دروازے کھولیں جس طرح ان کو ضرورت پڑتی ہو تو رات کے 12 بجے بھی اڈیالہ کے دروازے کھلتے ہیں اور رات کے 2 بجے بھی کھلتے ہیں, تو وہاں پہ جا کے 5 منٹ خان صاحب سے ہم مشاورت کر لیتے کہ جی ڈیلیگیشن جا رہی ہے باہر ملک اور اس میں جو ہے وہ اپوزیشن کو بھی نمائندگی جی رہا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب اس کو ریفیوز کرتے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جائے. اچھا ملک صاحب, ایک جو تنقید نون لیگ کے اوپر بھی ہو رہی ہے اور کل سے فیصل واڈا صاحب بھی کافی تنقید کر رہے ہیں, اب سے کچھ دیر پہلے وہ ہم سے بھی گفتگو کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب نے اس طرح نہ کوئی بات کی بلکہ انہوں نے پنجاب کی حکومت کے اوپر بھی دبے الفاظ میں تنقید کی. آج عظمہ بخاری صاحبہ نے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے فیصل واڈا صاحب کے حوالے سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جو فیصل واڈا کی تنقید ہے اس سے نون لیگ پریشان ہوگی؟ فیصل واڈا صاحب خود بندوق لے کے بارڈر پہ پہنچ گئے تھے. فیصل واڈا صاحب کو خبروں میں ان رہنا ہے, اس کے لیے ان کو میرے خیال میں جو ٹارگٹ جو طے کرتے ہیں اس کے خلاف وہ بیان بازی شروع کرتے ہیں. دیکھیں یہی اس ملک کی نا بدقسمتی ہے کہ آپ جو ہے وہ جب سیاست کر رہے ہوتے ہیں, سیاست میں ہم نہیں دیکھتے کہ کس کا کیا کردار ہے کس کا کیا کردار نہیں ہے. ابھی جو چترالی صاحب بات کر رہے تھے اور آپ نے بھی بات کی, اس میں کوئی شک نہیں حکومت کو 2 قدم آگے آنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ان ڈیلیگیشنز کا حصہ ہونا چاہیے جو باہر جائیں گے اور ملک کے لیے جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے. اسی طریقے سے تحریک انصاف کو بھی کچھ چیزوں کے حوالے سے ایک لائن لگانی ہوگی. جب تک وہ لائن نہیں لگتی اس وقت تک چیزیں جو ہے وہ شاید کہیں نہ کہیں جو اختلافات کا شکار ہو جاتی ہیں. لیکن تحریک انصاف والے ہمارے دوستوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شاید اختلاف رائے بھی نہیں سننا چاہتے. اب دیکھیں جب حکومت میں تحریک انصاف تھی تب بھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں شرکت نہیں کرتے تھے وزیر اعظم, اس لیے کہ مجھے اپوزیشن سے ہاتھ ملانا پڑے گا, اپوزیشن رہنماؤں سے ملنا پڑے گا. پھر جس طریقے سے یہ جنگ مسلط ہوئی اس کے بعد سے جو کچھ ہوا یا جس قسم کی بیان بازی, ٹھیک ہے عمران خان صاحب کا ایک اچھا بیان سامنے آ گیا, ان کی سٹیٹمنٹ آئی, لیکن اس سے پہلے یا اس کے بعد جو کچھ تحریک انصاف کے بعض رہنما کرتے رہے, کیا کسی ملک کی سلامتی کے حوالے سے خود مختاری کے حوالے سے اس قسم کی سیاست کی اجازت ہونی چاہیے؟ آپ کے اوپر جنگ مسلط ہے اور آپ کے رہنما جو آپ کے بڑے جن کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے اندر, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جاؤ بارڈروں پہ جاؤ, اب ہم سے بہت لڑ لیا, اب تمہاری بندوقیں کیوں نہیں چلتی, کور کمانڈر تک انڈیا آ گیا, کور کمانڈر ہاؤس لاہور تک, اس بلڈنگ کی بے توقیری پہ ہمیں اٹھایا جاتا تھا. یعنی اس قسم کے جب اگر مگر کر کے آپ سپورٹ کریں گے, اس سپورٹ کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات, علیمہ خان صاحبہ بڑی قابل احترام ہے, انہوں نے تو بالکل اس کو مذاق بنا کے رکھا, یہ تھپڑ بھی کھائیں گے, ان کو مار بھی پڑے گی, ان کے اوپر بم بھی گریں گے, اور یہ سارا ٹوپی ڈرامہ رچایا جا رہا ہے عمران خان صاحب سے توجہ ہٹانے کے لیے. دیکھیں سیاست کو آپ ملکی سیکورٹی کے ساتھ مت ملائیں. اب یہ کہیں گے جی علیمہ خان صاحبہ کا اپنا بیان ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ علیمہ خان صاحبہ باہر آ کے بریفنگ دیتی ہیں, ساری عمران خان صاحب کی پالیسی کو بتاتی ہیں اور کہیں جی کہ ان کا بیان نہیں ہے. پھر جس طریقے سے دیکھیں نا بنگلہ دیش کے حوالے سے جو ٹویٹس خان صاحب نے کیے, جو ڈاکومنٹری کی, ملک دو رخت کرنے کی باتیں, پی ٹی آئی کو کچھ چیزوں پہ احساس کرنا چاہیے کہ ان چیزوں پہ انہوں نے اپنی بیان بازی کرنی ہے, ان پہ نہیں کرنی. اگر آپ ان کے یوٹیوبر جن کے بارے میں فواد چودھری صاحب جب خان صاحب سے ملے تھے, انہوں نے جا کے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا کے لوگ ہمارے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں, ان کے بارے میں ہمیں ایک واضح پالیسی بنا لینی چاہیے. ہم ان سے کے بارے میں اپنے آپ کو الگ کر لیں گے, ہمارے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کی پوری کمپین اٹھا کے دیکھ لیں. جب یہ کہا جائے کہ یہ ہندوستان کے لیے نادر موقع ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کر دے, اس جملے کے بعد آپ ملک سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں, کیسے دیا جا سکتا؟ ٹھیک ہے, میں ذرا چترالی صاحب کا رسپانس اس پہ لینا چاہتا ہوں سر, کہ یہ جو بہت سارے پوائنٹس ملک صاحب نے اٹھائے, اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑی مایوس کن باتیں کرتے رہے ساری ایپیسوڈ کے دوران. دیکھیں جی, مایوس کن باتیں اب ظاہر ہے کہ پس منظر ہے, کچھ لوگوں نے باتیں کی بھی ہوں گی, میں اس کو نہیں لیتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان
یہ کوئی میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ملک صاحب کہہ سکتے ہیں، ہی کین افورڈ ٹو سے اٹ، لیکن آپ اس سے پوچھیں کہ 3 سالوں سے یہی ریاست کی طاقت جن لوگوں کو خلاف استعمال ہوا، ان کے خواتین تک کو نہیں بخشا گیا، ان کے بچوں کو نہیں بخشا گیا، ان کے پارلیمنٹیرینز، آپ کے آدھی پارلیمنٹ انکلوڈنگ مائی سیلف، دے آر ٹیررسٹ ڈکلیئر بائی دا گورنمنٹ، 88 کے سیکشنز، کئی FIRs ہم پہ درج ہیں۔ ایون دین ہماری سوشل میڈیا سے لے کر، ہمارے آفس بیئرر سے لے کر، پارلیمنٹ سے لے کر، سب نے کہا کہ بھئی ہم پہ مظالم ہوں۔ میرا لیڈر 2-2.5 سالوں سے جیل میں ہے اور ناحق جیل میں ہے، وہاں سے وہ للکارتا ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ نہیں کیا، پی ٹی آئی نے یہ نہیں کیا۔ نواز شریف سے کسی نے نہیں پوچھا کہ بھئی تمہیں کون سی بیماری لگی تھی، چپ کی بیماری لگی تھی کہ تم ایک لفظ بھی، ایک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دے سکے۔ مریم نواز جو ہر دنیا کے انڈر دا سن ہر چیز پہ ڈسکشن کر سکتی ہے، لیکن پاکستان کے انڈیا کے جو ہوئی ٹینشن، اس پہ اس نے بات نہیں کی بھی تو واجب سی بات، نہ نریندر مودی کا نام لیا، نہ کچھ کا نام لیا، اور وہ اس کو کوئی گلا نہیں، کوئی کرٹیسائز نہیں کرتا۔ اس کو تو چھوڑیں سر، سٹنگ ڈیفنس منسٹر انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ لوگ انڈیا میں ٹیررزم کرنے کے لیے لوگوں کو فائنانس کرتے ہو، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہو، تو جناب کا جواب کیا تھا؟ وی ہیو بین ڈوئنگ دس فار 30 ایئرس، دس dirty work for 30 years for USA, یورپ انکلوڈنگ برٹن، یہ اس کے ایگزیکٹ ورڈ تھے۔ کسی نے نہیں کہا کہ یار ہم حالت جنگ میں ہیں اور تو انڈیا کے حق میں پاکستان کے خلاف گواہ بنا پھرتا ہے، کسی نے اس کو کرٹیسائز نہیں، ورنہ اس کو اسی ٹائم مجبور کیا جاتا ہے، ریزائن دلوا دیا جاتا ہے کہ یار بینگ اے ڈیفنس منسٹر، پرائم منسٹر کے بعد سب سے زیادہ رسپانسبلٹی آپ کی بنتی ہے، اور آپ نے سب سے ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ دیا۔ تو یہ جو ہے پک اینڈ چوز والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اپوزیشن سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ایک صاحب کہتا ہے کہ جی فلسطین کے حوالے سے خان کو جیل سے بیان دینا چاہیے، اور یار جو باہر وہ مر گئے، بیان تو انہوں نے دینا چاہیے تھا۔ جو حکومت میں ہے ان سے آپ مطالبہ کرتے ہیں، جو جیل میں ہے، قیدی ہے، اس سے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید قوم کو اس سے امید ہو، فلسطینیوں کی بھی اس سے امید ہو کہ وہ بولے گا، اور وہ ثابت بھی ہوا کہ وہ جو کنفیوژن تھا جب خان صاحب کا بیان آیا تو پوری قوم یونائٹ ہو گئی اور پاکستانی یکجا ہو کر انڈیا کے خلاف